رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صلوات علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم و گرامی قدر، سب سے پہلے تو ہم سب پر ضروری اور لازم یہ ہے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک مہلت یہ اور دی کہ ہم غم حسین کے ساتھ چند روز گزار سکیں، اور اس محبت کو اس نے ہمارے دلوں میں باقی رکھا، اور پھر اس نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. تو لائق حمد اور لائق شکر ہے وہ پروردگار کہ جس نے اس غم کو ہمارے دل میں باقی رکھا. دوسرے مرحلے پہ آپ سبھی حضرات کا بھی ہم اپنے طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بار پھر یہ جرأت کی کہ مجھے 10 دن اور سماعت کریں. یہ آپ کی محبتوں کی قدر ہے مجھے، اور ان 10 دنوں میں جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اس میں موضوع یا سرنامے کے لحاظ سے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ پروردگار عالم سورہ ہجر میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو 7 آیتوں والا ایک سورہ عطا کیا ہے جو دہرایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عظمت والا قرآن مجید بھی عطا کیا ہے. اسی سورہ حمد کے ذیل میں انشاءاللہ جو باقی ایام اور دن ہیں آپ سے گفتگو ہوگی کہ پروردگار عالم نے اس سورہ کو ہم سے روز پڑھوایا ہے اور اس میں کیا سمجھانے کی اس نے کوشش کی ہے اور کہاں تک وہ ہم کو لے جانا چاہتا ہے کہ ہم کو ظالمین اور مغضوب علیہم پر ختم کیا ہے. انشاءاللہ سلسلہ وار دھیرے دھیرے اس پر آپ کے درمیان گفتگو ہوگی، لیکن چونکہ آج ہماری پہلی مجلس ہے اور ماہ محرم کا آغاز ہے، اس لیے چند منٹ آپ کے لینا چاہیں گے. اور کس سلسلے میں لینا چاہیں گے کہ یہ عزاداری، یہ محبت حسین علیہ السلام اور یہ محرم ہم کو صبح شام اپنے خالق کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان کے در سے وابستہ ہیں، اور اس محبت کو پروردگار عالم نے
ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جو ان کے دروازے سے وابستہ ہو گیا اس کا مقدر بھی بدلا ہے، اس کی تقدیر بھی بدلی ہے۔ وہ تھا کچھ اور اس محبت حسین نے کچھ اور بنا دیا ہوں گے۔ اور اگر آپ اس سلسلے کو دیکھیں گے کہ ہم بھی وابستہ ہیں محبت حسین سے، اور اس کائنات میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس محبت سے وابستہ ہیں، اور صرف انسانوں کو ہم نہ جوڑیں کہ اس محبت سے وابستہ ہیں، بلکہ فرشتوں میں بھی محبت حسین پائی جاتی تھی۔ اور اگر کسی جانور میں بھی محبت حسین پیدا ہو گئی تو وہ حیوان نہیں رہا، ذوالجناح بن گیا، پھر وہ ذوالجناح کہا جانے لگا۔ اگر محبت حسین کسی مٹی میں پیدا ہو گئی تو پھر وہ زمین نہیں رہی، وہ کربلا بن گئی، خاک شفا بن گئی۔ تو محبت حسین اپنا اثر ڈالتی ہے، مقدر بدلتی ہے، تقدیر بدلتی ہے، نصیب بدلتی ہے۔ ہم جب سب وابستہ ہیں اس محبت سے تو ہمارا مقدر بدلنا چاہیے، ہماری تقدیر بدلنا چاہیے، ہمارا نصیب بدلنا چاہیے۔ ہم ویسے نہ رہیں جیسے کل تھے۔ یہ محبت حسین ہمارے اوپر اثر ڈالے، ہمارے اندر تبدیلیاں آئیں، ہمارے اندر جو ہے وہ چینجز آئیں، یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت حسین مقدر بدلا کرتی ہے۔ اس بات کو میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ صرف انسانوں میں نہیں، جو بھی ان کے دروازے سے وابستہ ہو گیا، ہم اپنے کو کیا کہتے ہیں؟ غلام حسین، یعنی امام کے ہم غلام ہیں، امام کے غلام ہیں۔ ہمارے نام کیا ہوتے ہیں؟ غلام کے نام پہ، غلام حسین، غلام حسن، غلام مرتضیٰ، یعنی ہم اپنے کو غلام کہتے ہیں۔ خواتین میں کیا ہے؟ ان کو کنیز، ان کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو ہم اس دروازے سے جب غلامی کو ہم نے اپنے وابستہ کر دیا ہے یا کنیزی کو وابستہ کر دیا ہے، تو غلامی اور کنیزی جو ہے انسان کے مقدر کو بدل دیا کرتی ہے۔ اور اس کی اگر آپ مثالیں تاریخ میں دیکھیں گے تو بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جو اس دروازے سے وابستہ ہو گئے، جو غلام بن گئے، جو کنیز بن گئی، ان کا مقدر بدل گیا۔ جناب شہروانوں نہ ہوتی اگر اس دروازے سے وابستہ نہ ہوتی، جناب نرجس خاتون نہ بنتی اگر اس دروازے سے وابستہ نہیں ہوتی۔ اس دروازے سے وابستہ ہو گئی تو پھر کنیزی نہیں رہی، وہ شہزادی ہو گئی، وہ پھر امام کی ائمہ کی جو ہے والدہ بن گئی ہے۔ تو یہ مقدر کو بدل دیا کرتی، جناب حر کے مقدر کو بدلا۔ ہم اتنا سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم اس دروازے سے وابستہ ہیں تو ہمارا مقدر بدلنا چاہیے، ہم ویسے نہ رہیں۔ جناب حر کا مقدر بدلا اور غلامی مقدر کو بدل دیا کرتی ہے۔ جناب یوسف غلام بنے اور اس کے بعد کیا ہو؟ اسی غلامی کی بنا پر ان کا مقدر بدل گیا، ان کی تقدیر بدل گئی۔ اللہ اس غلامی کے ذریعے سے مقدر کو بدلا کرتا ہے، اور یہ صرف زمین والے نہیں ہیں جن کے مقدر کو بدل رہا ہے اللہ، آسمان والا بھی اگر ان کے دروازے سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کا مقدر بدل دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ فطرس کہیں مطلب ایک یہ ہے کسی عذاب کا شکار ہے، وہ کسی عذاب میں مبتلا ہے، لیکن محبت حسین آ گئی، کہا چلا، وہاں سے آیا، واپس آیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سید الشہداء علیہ السلام صلوات علی محمد کی ولادت ہوئی ہے زمین پر، کہاں؟ مدینے میں ولادت ہوئی ہے، مدینے میں ولادت ہوئی ہے، لیکن محبت حسین اثر کیا ڈال رہی ہے؟ اثر یہ ڈال رہی ہے کہ جب وہاں پر یہ معلوم ہوا کہ رسول کے ہاں نواسا ہوا ہے تو فطرس نے کہا ہم بھی چلیں گے۔ مقدر بدلا کہ نہیں بدلا؟ ہم بھی چلیں گے۔ اور اس کے بعد آیا، مسئلہ کہاں کا تھا؟ زمین پر امام کی ولادت ہوئی، فطرس رہتا ہے آسمان پر، مسئلہ ہے آسمان کا، پریشانی ہے آسمان والوں کی، اور یہ زمین پر ولادت ہو رہی ہے، لیکن وہ آسمان والا جو ہے وہ آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے کو مست کرتا ہے کس سے؟ امام کے گہوارے اور جھوٹے سے،
اور اس کے بعد ایک صدا دیتا ہوا جاتا ہے من مثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہے، مجھے حسین نے آزاد کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جہاں کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ وہیں پر حل کیا جاتا ہے۔ اگر زمین کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر وہ آسمان پہ حل نہیں ہوگا، آسمان کا مسئلہ ہے تو پھر وہ زمین پر حل نہیں ہوگا۔ لیکن ایک فرق بتایا جا رہا ہے، وہ فرق یہ بتایا جا رہا ہے کہ حسین کی دار حکومت کو سمجھ لو آج، کہ حسین کی حکومت ہے کہاں تک۔ یہ زمین پر ضرور پیدا ہو رہے ہیں لیکن حکومت ان کی زمین تک نہیں ہے بلکہ آسمان والوں پر ہے۔ یعنی اگر یہ چاہیں تو اپنے مسئلے، یعنی مسئلہ صرف زمین کا نہیں ہے، ورنہ جو ہے جیسے جو تک محدود حکومت ہوتی ہے، گورنمنٹ ایک محدود ہوتی ہے کہ یہاں کی حکومت ہے بس وہیں تک ہے، اس کے بعد پھر اس کا جو ہے اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں اختیار امام حسین علیہ السلام بتایا جا رہا ہے کہ ان کا اختیار صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ کہا ہے آسمان پر بھی ہے۔ یہ اگر چاہے تو آسمان والوں کے مقدر کو بدل سکتے ہیں، اس کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے جو ایک جملہ کہا ہے کہ مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، مجھے حسین نے آزاد کیا ہے، پھر وہی گھمنڈ والا جملہ، وہی غرور والا جملہ۔ ابھی اتنے بڑی تمہیں سزا ملی تھی، لیکن شاید وہ یہ کہے کہ اللہ ہر گناہ کی سزا دے سکتا ہے، لیکن اگر محبت حسین کسی میں آ جائے، اگر محبت حسین کسی میں آ جائے تو پھر پروردگار عالم اس کو دوسری نظر سے دیکھا کرتا ہے۔ تو مقدر اور تقدیر بدلتی ہے۔ ہر چیز نے اپنے، جس نے بھی اپنے کو وابستہ کیا آل محمد سے، اس کا مقدر بدل گیا۔ عزیزو، تو ہماری ذمہ داری ہے اس عزاداری کے سلسلے سے، ہم جو جمع ہوتے ہیں، ہم جو اکٹھا ہوتے ہیں، ہم جو محنت کرتے ہیں، ہم جو بچوں کو لے کر آتے ہیں، یہ ذمہ داری کیا صرف 1، 1.5، 2 گھنٹے تک ہے؟ یا امام ہم سے کچھ اور مطالبہ کرتے ہیں، وہ کچھ اور چاہتے ہیں ہم سے؟ یہ کیوں؟ یہ ہم سوچیں۔ فرش اعظم پر آ کر بیٹھ جانا، 1 گھنٹے بیٹھ کر جو تقریر سن لینا یا نوحہ پڑھ لینا، کیا یہیں پر ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی کہ ہم حسینی ہیں؟ یا اس سے بڑی ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ نہیں، ہماری ذمہ داری اس سے بہت بڑی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے کو وابستہ کیا ہے ان سے۔ اب چونکہ ہم حسینی کہے جا رہے ہیں، ہم چونکہ عربی کہے جا رہے ہیں، ہم چونکہ اپنے کو فاطمی کہہ رہے ہیں، تو دنیا ہمیں اسی نظر سے دیکھے گی کہ یہ حسینی ہیں، یہ عربی ہیں، یہ فاطمی ہیں۔ تو یہ مجلسیں ہمارے اوپر اثر ڈالیں، یہ مجلسیں ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا کریں، ان مجلسوں میں جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ جلوس، یہ جو محنت ہماری ہے، ہم وابستہ ہیں۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ آل محمد کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، موجود ہے۔ اور یہ دیکھیے، محبت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ذرا آپ، ایک سخت لفظ ہے عربی کا، ایک وہ محبت ہے جس کو ہم تکوینی کہتے ہیں، یعنی وہ محبت جو ہمیں ماں باپ سے مل گئی ہے۔ اس محبت کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہے۔ ہم چونکہ ایک شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے باپ ہم کو مجلس میں لے آتے تھے، ہم نے بیٹھنا سیکھ لیا، ہم نے ماتم کرنا سیکھ لیا، تو یہ محبت ہم کو فری میں ملے گی، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا۔ یہ تکوینی محبت ہے، یعنی کہ ہمیں خود اپنے آپ۔ ایک محبت ہوتی ہے تشریحی۔ تشریح کیا ہوتی ہے؟ کہ جو تکوینی ہم کو ماں باپ سے ورثے میں، وراثت میں، میراث میں ملی ہے، جو ہمارے ماں باپ نے، والدین نے، بزرگوں نے، مربی نے جس محبت کو ہمیں سکھایا ہے کہ مجلس میں جاؤ تو ایسا کرو، اس محبت کو ہم کتنا اور آگے بڑھائیں، یہ تشریحی محبت ہے۔ یعنی حسین سے ہم اپنے کو کتنا اور وابستہ کریں، ہم کتنا اور حسین سے اپنے کو قریب کریں۔ اور یہ دعا کریں ہم نمازوں میں کہ ہم ہر وقت اپنے امام کی نظروں میں ہم ہمیشہ رہیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی، جو پردہ غیبت میں ہمارے امام ہیں، ان کی نظروں سے ہم باہر ہو جائیں۔ ہمیشہ دعا کریں نماز کے بعد کہ وہ ہم ان کے، وہ وقت کے حسین ہیں، ان کی نظروں میں ہم ہمیشہ رہیں، یعنی وہ ہمیں دیکھتے رہیں، اور جہاں پر بھی لغزش ہو، جہاں پر ہم سے کوئی کمی ہو رہی ہو، وہ ہمیں سنبھال لیں۔ یہ دعا کریں کہ ہمیشہ ان کی نظر ہمارے اوپر رہے۔
تو عزیزوں یہ محبت جو ہے محبت حسین یہ مقدر بدلا کرتی ہے، یہ تقدیر بدلا کرتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ غلام بنے، چاہے جناب عیسیٰ بن تمار ہو، چاہے جناب ابو ذر ہوں، چاہے جناب سلمان فارسی، جو بھی غلام بنے ہیں ان کا مقدر کیسے بدلا۔ آج ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد اگر جناب عیسیٰ کا دامن ہم کو مل گیا تو کافی ہے، وہ ہمیں بخشش کروا دیں گے۔ جناب حسین ہجری اگر ہم کو مل گئے تو ہماری بخشش کروا دیں گے۔ یعنی مرنے کے بعد وہ جو باہر والے تھے وہ ان کے دروازے سے ایسے وابستہ ہوئے کہ عیسیٰ، ابو ذر، مقداد، سلمان ہماری بخشش کروا سکتے ہیں۔ تو جو سادات ہیں، جو ان کی نسل میں ہیں، وہ ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ جب باہر والا آ کر اپنے کو اتنا اونچا لے گیا کہ عیسیٰ باہر والے تھے، سلمان باہر والے تھے، فضہ باہر والی تھی، لیکن ایسا وابستہ کیا کہ دوسروں کی بخشش کا یہ سہارا بن گئے، تو جو آل محمد ہیں، جو اپنے کو سید کہتے ہیں، جو ان کی نسل میں ہیں، جو رضوی ہیں، زیدی ہیں، نقی ہیں، ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ باہر والے بخشش کروائیں اور ہم اپنے کو اس لائق نہ بنا سکتے۔ تو عزیزوں مقدر زمین کربلا، آپ دیکھیں کہ تاریخ کتنی مقدس ہے زمین کہ جہاں کی خاک کربلا یعنی خاک شفا۔ کسی امام یعنی سابرہ قاسمین کسی کے لیے جو ہے خاک شفا کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، لیکن کربلا کے لیے کیا خاک شفا۔ اور تھوڑے سے ذرا ایک مسئلے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں کہ کیا عظمت، جلالت، رفعت، بلندی بخشی ہے زمین کربلا کو اللہ نے، کہ 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر نماز اگر انسان مسافر ہے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے نماز پوری پڑھے چاہے وہ قصر پڑھے۔ مسافر ہے، ڈیوٹی کیا ہے کہ قصر نماز پڑھے، لیکن اس کو اختیار یہ دیا گیا ہے کہ وہ نماز پوری پڑھ سکتا ہے۔ 2 جگہ تو بہت مشہور ہیں، ایک مکہ اور ایک مدینہ، کہ یہاں پر انسان جب جائے تو وہ مسافر ہے، چاہے 6 دن کے لیے گیا ہے، 5 دن کے لیے گیا ہے، قصر پڑھنا چاہیے، لیکن کہا گیا کہ نہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا سمجھانا چاہتا ہے اللہ؟ کہ جب تم بے وطن ہوتے ہو، وطن سے دور ہوتے ہو، گھر سے دور ہوتے ہو، تو تمہارے لیے ہم لوگوں کو دیا ہے کہ نماز کو 2 رکعت کرو، اب قصر پڑھنا۔ لیکن مکے اور مدینے آ گئے تو اپنے کو بے وطن نہ محسوس کرنا، وطن بنا محسوس کرنا، تم وطن میں آ گئے۔ یہ 2 جگہ تو بہت مشہور اور معروف ہیں۔ 2 جگہیں اور ہیں جو ائمہ سے منسوب ہیں۔ ایک جگہ ہے کوفہ، جہاں کے لیے مسجد کوفہ، مسجد سہلا کوفے کے لیے ہے، کہ چاہے تخیر ہے، اختیار ہے اتمام میں اور قصر میں، چاہے پوری پڑھے چاہے آپ قصر پڑھے، کوفہ۔ ایک جگہ ہے کربلا، ذریعہ امام حسین کے قریب کی جگہ۔ آغا سستانی کے فتوے کے مطابق 11.5 میٹر زری سے دور کے ایریے میں جتنا ہے، اس میں آپ نماز جو ہے گھر سے مسافر ہے لیکن آپ پوری پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 جگہ ہو گئی۔ اب یہ 2 جگہ جو ائمہ سے منسوب ہیں، ایک کوفہ ایک کربلا، دونوں ہمارے اماموں سے منسوب جگہ ہیں۔ کوفے میں کیا ہوا تھا ذرا تاریخ میں نظر ڈالیے کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مجبور ہو کے کوفے آتے ہیں اور کوفے میں رہے، اس کے بعد آپ کی شہادت کہاں ہو گئی؟ کوفے میں۔ دشمن کی مکمل پالیسی یہ تھی کہ ان کو ایسی جگہ پر شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہ جائے، لوگ ان کو بھول جائیں۔ ظاہر سی بات، کہاں مدینے کے رہنے والے، کہاں مکے کے رہنے والے، لیکن جب شہید ہو جائیں گے کوفے میں، قتل ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے، تو کون یاد رکھے گا؟ اس زمانے میں تو قریب ہوتا نہیں تھا، لوگ بھول جائیں گے۔ 2 مہینے بعد تو پتہ چلتا تھا
کہ کسی کا جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے، کسی کی شہادت ہو گئی ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دشمن کی پوری مرضی، دشمن پورا یہ چاہتا ہے کہ ہم انہیں بے نشان کر دے، بے نام کر دے، گمنام کر دے۔ اللہ ادھر سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کچھ اور چاہتا ہے۔ اگر کوئی کوفے میں آ گیا اور مسجد کوفہ میں اس کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد نجف میں دفن ہو گیا، یہ باپ کی عظمت، پھر بیٹے کے لیے کیا ہوگا؟ زمین کربلا میں جو زائر پہنچا، پھر ہم نے کہا کہ اس کے بعد تم مسافر ہو، لیکن نماز اب تم مسافر نہیں ہو، اپنے گھر میں، اپنے گھر میں نماز جیسے اپنے گھر میں پوری پڑھتے تھے ویسے ہی تم یہاں پر پوری پڑھ سکتے ہو۔ یعنی پورے دشمن نے یہ چاہا تھا کہ ان باپ اور بیٹے کو بے نشان کر دیں، ان کو گمنام کر دیں، ان کو بے نام کر دیں، لوگ ان کو بھول جائیں، اتنی دور ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے کہ کوئی ان کو یاد نہ رکھے۔ اللہ نے کہا تم ان کو مٹانا چاہتے ہو، ہم انہیں آباد کرنا چاہتے ہیں، تم انہیں بے وطن سمجھ کے مارنا چاہتے ہو، لیکن ہم یہ قانون بنا دیتے ہیں کہ یہ بے وطن تو ہیں، لیکن جو بے وطن ان کے یہاں آئے گا وہ وطن والا ہو جائے گا، وہ خود جیسے اپنے وطن میں ہے۔ تم نے چاہا کہ یہ غریب ہیں، یہ غربت کے عالم میں ہے، ان کو لا کر یہاں پر تیسرا ان کو قتل کر دیا جائے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، لیکن نہیں، ہم ایسا بنا دیں گے کہ جو بے وطن بھی ہے، یعنی جس کا وطن بھی کربلا یا کوفہ نہیں ہے، وہ بھی اب محسوس کرے گا کہ ہم اپنے وطن میں ہیں۔ تو یہ عظمت اور یہ جلالت جو حسین سے وابستہ ہو گیا، اس سرزمین کو حاصل ہو گئی، اس خاک کو حاصل ہو گئی۔ عزیزوں، ہم سب اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ ہمیں محبت، اور وہ مشہور و معروف حدیث جو پیغمبر اسلام نے فرمائی تھی، احب اللہ من احب حسینا، یہ حدیث تو ہے لیکن یہ ایک دعا ہے، دعا۔ ایسا جملہ اپنی بیٹی جگر گوشہ رسول کے بارے میں خود رسول نے فرمایا نہیں ہے۔ یہ کہا فاطمہ بزت منی، لیکن یہ نہیں کہا کہ انا منہا، میں بھی ان سے ہوں۔ یہ جملہ جو امام کے لیے حسین منی وانا من حسین نر حسین، میں اس سے ہوں، میں اس سے ہوں، یہ دونوں جملے بہت اہمیت کے حاصل ہیں۔ ایک جگہ اگر رسول نے یہ فرمایا منی، تو کہیں تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ کہیں فرمایا منا۔ کس کے لیے منا فرمایا؟ آپ نے سنا ہوگا، سلمانو منا اہل البیت، سلمان کس میں سے ہیں؟ ہم اہل بیت میں۔ منی نہیں کہا، کیوں منی نہیں کہا؟ فرق ہے، منی اور منا میں سے، ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں، یعنی منی یہ جو ہے ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے، گوشہ ہے، میرا خون ہے، میرا لحم ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ باہر والے ہیں، منا یہ ہم میں ہو گئے ہیں۔ یہ دونوں چہروں کو پہچانوایا پیغمبر نے، ایک کہا منی، ایک کہا منا۔ یہ منی والا کون ہے؟ یہ پیغمبر کی اولاد ہے۔ منا والا کون ہے؟ پیغمبر کی اولاد نہیں ہے۔ کہا منی نہیں کہہ رہے، منا، یعنی یہ کہا یہ باہر والے ہیں، یہ ہمارے صحابی ہیں، صحابی، یہ باہر والے ہیں، یعنی دو معیار پیغمبر نے بتائے، ایک منی ایک منا، یہ مجھ سے وہ ہم سے۔ کہا میرے بعد یہی تو جھگڑا ہوگا کہ پیغمبر سے کون وابستہ ہے، ہم دو معیار چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرے بعد دو ہی لوگ ہوں گے، یا میری اولاد ہوگی یا میرے صحابی ہوں گے، ہم دونوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، منی والے کو بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں اور منا والے کو بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب جو منی ہونے کا دعویٰ کرے حسین سے ملا لینا، اور جو صحابی ہونے کا دعویٰ کرے اسے منا سلمان سے ملوا لینا۔ اگر چہرے ملتے چلے جائیں تو سمجھنا یہ منی والا ہے، اور اگر چہرے نہ ملے تو سمجھنا یہ منا میں بھی شامل نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد جھگڑا یہ ہو رہا تھا نا کہ کون ہے، اولاد میں کون ہے؟
یہی جھگڑا ہو رہا تھا کہ اصحاب میں کون ہے؟ ہم نے دونوں چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اولاد والے کے لیے بھی ہم ایک پہچان چھوڑ کر جا رہے ہیں، منی. اور جو صحابی ہونے کے لیے ہے اس کے لیے بھی ایک معیار چھوڑ کر جا رہے ہیں، مننا. جو سلمان سے مل جائے اس کو جو ہے ملا لینا کہ یہ بھی جو ہے وہ ہمارے صحابی میں سے ہے. تو پیغمبر دونوں چیزیں، یہ جو محبت، جو پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، یہ دعا والا جملہ ہے، یہ دعا والا جملہ ہے. یہ پیغمبر دعا کر رہے ہیں پروردگار تو ہر اس بندے سے محبت کرے، رکھے جو حسین سے محبت کرتا ہے. یعنی حسین کی محبت اللہ کی محبت کا حقدار بناتی ہے. اور اب دیکھیں کہ یہ جو حسین نے فرمایا کہ مجھ سے ہیں، یہ ایک طرح کی پیغمبر ایک خبر دے رہے ہیں. یعنی اگر میرے بعد دین باقی رہ گیا اور رہے گا تو منی مجھ سے ہے چکی ہے اور میں ان سے ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ دین باقی ہے. یہ ایک طرح کا پیغمبر جو ہے آئندہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ یہ دین میرا حسین کی وجہ سے باقی رہے گا. اور اس کے بعد ایک دعا کی جملہ ہے، احب اللہ من احب حسین. پیغمبر کی زندگی میں آپ دعا کو بھی تلاش کریے، اور پیغمبر کی زندگی میں جو پیغمبر نے خبریں دی ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، ان کو بھی تلاش کریں. پیغمبر کی مکے کی زندگی آپ دیکھیے کہ کفار کے درمیان پیغمبر خبریں لاتے رہے، جنت ہے، کوثر ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ ایک ہوتا ہے. یہ سب خبریں کفار کے درمیان بیان ہوتی رہی. اور وہ کفار جن کے درمیان پیغمبر یہ ساری خبروں کو بیان کرتے رہے، وہ زندگی بھر پیغمبر کو صادق سچا کہتے رہے. کسی میں جرات نہیں کہ پیغمبر کو معاذ اللہ یہ کہہ سکے کہ اس حقیقت بیانی سے کام نہیں لے رہے ہیں. زندگی بھر اچھا جو خبر ہوتی ہے، جو نیوز ہوتی ہے، جو اطلاع ہوتی ہے، جو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ یا تو سچی ہوتی ہے یا جھوٹی ہوتی ہے. دو ہی چیزیں ہوں گی اس میں، یا سچ ہوگی یا اس میں جھوٹ پایا جائے گا. تیسری اس میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. کبھی کسی کفار نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹے ہیں. سب نے کہا کہ یہ جتنی باتیں لائے ہیں یہ سچے ہیں، سچے. ایک امانتدار کہا پیغمبر کو اور ایک ہمیشہ سچا کہا. یعنی کفار نے 13 سال تک پیغمبر نے جتنی باتیں بتائیں، کفار نے کافر ہو کر کہا سچے. اس کے بعد پیغمبر آگے مدینے میں 10 سال رہے، اور اس کے بعد ایک مقابلہ مباہلہ میں ہوا. اس مباہلے کے مقابلے میں کیا ہوا تھا؟ اب یہاں پر دعا کی منزل آ گئی تھی. پیغمبر جو ہیں وہ دعا کہ آج ہم سب جمع ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے ہیں. جو جھوٹا ہے اس کو اوپر لعنت کریں گے، جو کاذب ہے جھوٹا ہے اس کو اوپر لعنت کریں گے. یعنی یہ دعا کی منزل آ گئی. تو پیغمبر کی زندگی میں 23 سال میں کیا ہوا؟ 10 سال پیغمبر جو ہیں وہ خبریں لاتے رہے، لیکن کافر بھی پیغمبر کو یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ غلط ہے. ان کی خبریں سب سچی ہیں. اور دعا کی منزل آئی، جو سامنے آئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ اگر یہ دعا کر دیں گے تو ان کی دعا مستجاب ہو جائے گی. اب آپ سمجھ گئے نا کہ کافر ہو کر پیغمبر کی خبروں پر یقین رکھتا ہے، اور یہ مباہلے کے میدان میں جو دشمن آیا ہے وہ دشمن ہو کر اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اگر پیغمبر دعا کر دیں گے تو ان کی دعا رد نہیں ہوگی، قبول ضرور ہوگی. اب اگر پیغمبر نے 2 باتیں کہی، حسین منی وانا من حسین، یہ ہے خبر، میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یہ ہے خبر. اور اس کے بعد ایک جملہ کہیں پر فرمایا کہ اللہ اس سے محبت کرے گا، رکھے گا جو حسین سے محبت کرتا ہے. یہ ہے دعا. یعنی اب دیکھ لو کہ پیغمبر نے 13 سال مکے میں جتنی بھی باتوں کو بیان کیا وہ سب سچی تھی. اب اگر کوئی حسین و منی ایسی کی خبر کو نہیں مانتا ہے وہ کافروں سے بدتر ہے.
اور اگر کوئی اس دعا کو احب اللہ من احب حسینہ کو نہیں مانتا ہے تو وہ جو نصارہ آ رہے تھے میدان مباہلہ ان سے بدتر ہے، کیونکہ وہ تو دونوں کو مانتے تھے، کافر تھے لیکن پیغمبر کی ساری باتوں کو مانتے تھے، یہ نصارہ تھے لیکن پیغمبر کی دعا کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ تو یہ پیغمبر کی دعا امام کے لیے یہ محبت حسین ایک ہماری ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کی طرف آپ کو متوجہ کرتے چلیں کہ یہ جو نوجوان نسل اور خاص طور سے بچے جو امانت ہیں ہماری، جو ہماری گود میں پرورش پا رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جو ہمارے حوالے کی گئی ہے۔ اس پر حساب و کتاب بھی ہوگا، سوال و جواب بھی ہوگا۔ ہم نے بیٹے دیے تھے، تم نے کیسی پرورش کی، تم نے کیسی تربیت دی، ہم نے بیٹی دی تھی، تم نے کیسے پالا، کیسے تم نے اس کو، ایک ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں یا آج کے ماحول میں جو سب سے بڑی پریشانی ہمارے سامنے آئی ہے وہ کیا آئی ہے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ٹائم نہیں، سب کچھ ہے، ٹائم نہیں۔ باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، ماں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، اور بچوں کے پاس بھی ٹائم نہیں۔ تو آخر ہم بچوں کی پرورش یا تربیت کریں کیسے؟ بچے کو ٹائم چاہیے جو ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب بزرگ رہتے تھے، نانی ہوتی تھی، نانا ہوتے تھے، دادی آتی، یہ ٹائم دیا کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس سب کچھ ہے، یعنی گھر میں ہم نے ہر وہ چیز اکٹھا کر لی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اب ہم کریں کیا؟ بچہ ہم سے وقت مانگ رہا ہے، ٹائم مانگ رہا ہے، اور شروع کے جو 10 سال بچوں کے ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں، بہت اہم ہیں۔ یہ آپ ایسے ہلکے نہ لیجیے گا کہ اگر شریعت نے یہ جو کہا ہے کہ 9 سال میں بچی والی ہو جاتی ہے یا 15 سال میں چاند کے اعتبار سے اگر ہو جائے تو بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن وجہ ہے۔ یعنی اتنے دنوں تک بچوں کو، 9 سال تک بچی کو بھرپور ضرورت ہے ماں کی، اور باپ کی کس کو ضرورت ہے؟ وہ 15 سال تک بچوں کو ضرورت۔ ہمیں ان کو ہوتا کیا ہے کہ ہم اتنا بزی یا مشغول ہو گئے ہیں، خاص طور سے یہ جو شروع کی جو عمر ہے بچوں کی، اس پر ہمیں توجہ دینا ہوگی۔ 6 7 8 10 سال بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ہمارے سب کے گھروں میں تقریباً گارڈن ہے، ہم سب پیڑ پودے کے شوقین ہوتے ہیں۔ ایک پیڑ ہم نے لگایا، ایک چھوٹا سا ننھا سا درخت، وہ نکلنا شروع ہوا، 2 مہینے 6 مہینے میں بڑا ہو گیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو رہا ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو رہا ہے، ادھر سیدھا نہیں جا رہا ہے بلکہ دائیں ہو گیا ہے یا بائیں ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا کے جھونکوں نے اس کو ادھر کر دیا ہے یا ادھر کر دیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہیں کہ کوئی سپورٹ کے لیے کوئی رسی لاتے ہیں اور اس کو باندھتے ہیں اور بالکل اسٹریٹ ایک دم سیدھا کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ ننھا منھا پودا ہے اس لیے ایک ہلکی سی گرہ سے یہ سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ 2 سال 5 سال کا ایک مضبوط درخت بن جائے اور یوں ہو یا یوں ہو، اور ہم اس وقت چاہیں کہ اس کو ہم سیدھا کریں تو کیا ممکن ہے؟ ہر آدمی کہے گا نا، اب وقت گزر گیا، ٹائم گزر گیا، اب آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ وقت جب تھا، جب یہ نازک کلی تھا، یہ ننھا پودا تھا، یہ زمانے کی ہواؤں کے زد میں آ کر ادھر ادھر ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ توجہ دیتے اور اسے سیدھا کر دیتے، لیکن اب یہ خود مضبوط ہو گیا ہے، اب اس کو آپ جو ہے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی مثال بھی یہی ہے، یہ 6 7 8 10 سال کی عمر جو ہے یہ ننھے پودے ہیں، زمانے کی ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی ادھر کی ہوا لے جائے گی، کبھی ادھر کی ہوا لے جائے گی، جس کا زور زیادہ ہوگا وہ اپنی طرف موڑ دے گا۔ اگر ہم نے بچپنے میں توجہ دے دی تو ان کو ہم سیدھا کر لیں گے،
اور صراط مستقیم پر ڈال دیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد. یہ 10 سال یہ 7-8 سال بچہ بہت توجہ چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ماں سے کہتے دیکھا ممی، دیکھا آپ نے ہم نے کیا کیا. وہ ایک توجہ چاہتے ہیں، توجہ چاہتے ہیں. اگر ان کو اگنور کیا جائے، ان کو اگر نظر انداز کیا جائے تو پھر وہ ان کے اوپر جو ہے ان کی نفسیات کے اوپر اثر پڑتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں مجھے نوٹس میں لیا جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا وجود پتا چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں. لیکن اگر ماں مشغول ہے یا باپ مشغول ہے اور نہیں دیکھ رہا ان کو، تو پھر ان کو جو ہے وہ ایک الگ سمت کے اوپر چلے جائیں گے. دوسری، جب یہ 10 سال کے اگر ہم نے اس کو نوٹس میں نہیں لیا، اس کے اوپر توجہ نہیں دی، تو پھر ایک عمر بچوں کی آتی ہے کہ بچے جو ہیں تھوڑا سا جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اپنے کو اچھے سے جو ہے وہ اپنے اوپر توجہ دینا شروع کرتے. دیکھا ہوگا کہ جب تھوڑا سے بڑے ہو گئے 14-15 سال کے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اپنے لباس کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اپنے ہیئر اسٹائل کے اوپر توجہ دیتے ہیں، آئینے پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں یہ کیسے لگ رہے ہیں. یہ وہ عمر ہے کہ جو بچوں کو جو ہے اس وقت تربیت کی ضرورت ہے. کیا ہے کہ تربیت جو اسلام کہتا ہے. دیکھیے تعلیم الگ چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے. تعلیم کیا ہے؟ ہم بتا دیں کہ یہ جھوٹ جو ہے بری چیز ہے. یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے. تعلیم یہ سکھا دینا ہے. تربیت کیا ہے کہ جب ہمارے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے کہ جھوٹ ہمیں برا لگنے لگے، جھوٹ ہمیں برا لگنے لگے، غیبت ہمیں اچھی نہ لگے، برائی ہم کو پسند نہ لگے. تو یہ ہے تربیت. تعلیم کی منزل تک تو ہم ہیں، یعنی جانتے سب کچھ ہیں، لیکن یہ ہمارے وجود کا حصہ بن جائے. یعنی جیسے اگر کوئی کیڑا کاٹتا ہے تو ہمارا جسم محسوس کرتا ہے نا، ویسے ہی جب غیبت ہونے لگے تو ہمارے روح جو ہے محسوس کرنے لگے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. یہ ہے تربیت. ہم بچوں کی تعلیم کے اوپر تو بے انتہا توجہ کر رہے ہیں، لیکن وہ تربیت جو ہے تربیت اس کے اوپر ہم جو ہیں زیادہ توجہ اب نہیں دے پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم کم ہے. بچوں کے جو اندر چل رہا ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. یہ جو اللہ نے ہم کو اپنی طرف سے ایک خاص امانت ہم کو عطا کی ہے، اس کو ہم اچھا بنا کر واپس کریں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو نے انہیں نیک ہمیں بنایا تھا، ان کو دیا تھا، ہم نے ان کو نیک بنا کر تیری بارگاہ میں واپس کیا ہے. اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں ایک لفظ ہے اللہم اجعل قلبی رزقی وعیشی قارا واولادی ابرارا. ہے نا یہ اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے. کیا ہے؟ واولادی ابرارا. مصلی پر انسان آیا باوضو ہو کر، ہلکے پھلکے میں نہ لیجیے گا. مصلی پر انسان آیا ہے باوضو ہو کر، ابھی نماز شروع نہیں کی ہے، بارگاہ عدلیت میں پہنچا ہے، لیکن جو دعا کر رہا ہے عیشی خارو اس میں کیا سب میں پروردگار کیا اولادی ابرارا، مجھے وہ اولاد دینا جو بر کا مطلب کیا ہے؟ نیک اولاد ہو. اولاد کہا گیا ہے، ولد نہیں کہا گیا یا بنت نہیں کہا گیا. اولاد کم سے کم یعنی 3-4-5 بچے تو ہونا چاہیے تبھی اولاد کہا جائے گا. یعنی اولاد ایسی ہو جو یعنی اتنی خاص موقع کے اوپر یہ خاص دعا کہلوائی جا رہی ہے کہ یہاں پر اولاد ابرارا. یا قرآن مجید وَجْعَلْنَا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. پروردگار ہماری ازواج کو اور ہماری اولاد کو کیا ہے؟ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے.
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, परवरदिगार हमारी औलाद हमारी अज़वाज में क्या क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें मुत्तक़ीन का इमाम करार दे। ये नहीं कहा वजअल लना, नहीं कहा है कि हमारे लिए कोई एक इमाम करार देता मुत्तक़ीन का। वजअलना, हमें मुत्तक़ीन यानी हमको इस लायक बना दे कि हम मुत्तक़ीन के इमाम बन जाएं, यानी हमें इस मंजिल पर परवरदिगार पहुंचा दे। यानी अगर मुत्तक़ीन का इमाम बनना है तो अब हमें ऐसा माशरा या ऐसी सोसाइटी बनाना पड़ेगी जो मुत्तक़ियों की हो, ताकि हम उसका रहबर बन जाए, तब आगे हम उसके हाकिम बन जाए, ताकि हम उसके इमाम बन जाए। लीडरशिप की बात नहीं है कि हमें लीडर बना दे, नहीं, हमें इमाम बना दे, इमाम, पेशवा और रहबर बना दे हमें। तो आप अगर हम ये दुआ करते हैं कि हमें मुत्तक़ीन का इमाम बना दे, तो मुत्तक़ीन का इमाम बनाने के लिए हमारे ऊपर उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सोसाइटी के लिए इतना काम करें कि मुत्तक़ियों की सोसाइटी, समाज और माशरा बन जाए, ताकि हम उसके इमाम बन जाए। घर में बैठकर सिर्फ दुआ कर लें कि वो जान लें मुत्तक़ीन इमाम, हमें मुत्तक़ीन का इमाम बना दें। अरे मुत्तक़ी तो पहले बनाओ लोगों को, जब मुत्तक़ी बन जाए तब ये दुआ करो। तो तुम्हारी जिम्मेदारी, अगर चाहते हो कि मुत्तक़ियों के इमाम बने, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम कोशिश करो कि लोग मोमिन के बाद मुत्तक़ी बन सके। ये मजलिसें जहां हमें बाईमान बनाती हैं, वही हमें मुत्तक़ी परहेज़गार उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, हम इस जन्नत को मुत्तक़ीन से करीब कर देंगे। ये बड़ा एक मरहला है मुत्तक़ीन का। यानी ये नहीं है कि मुत्तक़ीन को जन्नत तक पहुंचाया जाएगा, बल्कि मुत्तक़ी जहां होगा वहां पर खींच के जन्नत ले आई जाएगी। उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद, दूर महसूस नहीं करेंगे। ये जहां पर होंगे वहां पर जन्नत दी जाएगी। तो अज़ीज़ों, जो हमारी जिम्मेदारी मजलिसों के सबब से बनती है वो ये कि हम नस्ल नौ और इस नस्ल की, इस नौजवानों की भरपूर हुसैनी अंदाज में तरबियत करें। करबला वाले हमसे यही चाहते थे, अतफाल हुसैनी हमसे यही चाहते थे। वो छोटे छोटे बच्चे जो मदीने से निकले, सबका मुतालबा हमसे यही था कि हम हुसैनी बन जाए, हमारा किरदार हुसैनी, हमारा रोया रोया हुसैनी, हमारी रूह की गहराइयों से एक आवाज निकल रही हो, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ये हमारी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को हम महसूस करें कि करबला वाले हमसे क्या चाहते थे, क्या हमको देखना, कैसे देखना हमको पसंद करते थे। और आप ये देखें कि जो मसाइल उन्होंने बर्दाश्त किए हैं, ये कह देना है कि भूखे थे बहुत आसान है, पढ़ देना आसान है, सुन लेना आसान है, लेकिन भूखा रहना, प्यासा रहना, वही बता सकता है जिसके ऊपर ये मुसीबत या आफत गुजरी हो। ये करबला वाले ऐलान हो चुका है कि हुसैन मदीना छोड़ गए, कब्र रसूल पर गए, नाना की कब्र से रुखसत हुए, माँ के कब्र पर गए, माँ को आखिरी सलाम किया। माँ को आखिरी सलाम करने के बाद भाई की गुर्बत पर गए, भैया हसन हम चाह रहे हैं, हम रवाना हो रहे हैं, कल तुम्हारे जनाजे पर तीर लगे थे, तुम्हें याद हो रहा है ना, हुसैन आगे बढ़ा था ना, यही अब्बास आगे बढ़ा था ना, यही मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े थे ना, जिन्होंने तुम्हारे जिस्म नाज़नीन से तीरों को निकाल लिया था। लेकिन भैया हसन मुस्तफा, ये हुसैन नुसरत हुआ है, और तुम्हें मालूम है, मुझे भी मालूम है कि करबला के इसके ऊपर क्या गुजरने वाली है। कल तुम कुछ नसीब थे, तुम्हारा मुकद्दर अच्छा था कि अगर तुम्हारे जनाजे में तीर लगे थे तो हमने आगे बढ़कर तुम्हारे जनाजे से तीरों को निकाल लिया था,
لیکن اٹھو اٹھو میرے بھائی اٹھو، اگر چل سکو تو میرے ساتھ چلو، کربلا میں ایک وقت آئے گا کہ میرے جنازے پر تیر لگے ہوں گے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا جو میرے جنازے سے تیر نکالنے والا موجود ہو۔ یہ کربلا کے لیے قافلہ چل رہا ہے، روایت یہ کہتی ہے، اور روایت یہ کہتی ہے، کیا بیان کرتی ہے کہ حسین نے اعلان کر دیا کہ میں مدینے کو چھوڑ رہا ہوں، جس کو چلنا ہو میرے ساتھ چلے۔ حسین مدینے میں تشریف فرما ہے، ہودج لائے گئے، ہماریاں لائی گئی، حسین ایک کرسی پر بیٹھ گئے، راوی یہ کہتا ہے کہ حسین ساری تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کب نکل رہا ہے، کیا لے کر نکل رہا ہے۔ کبھی عباس برآمد ہوئے، کبھی علی اکبر برآمد ہوئے، کبھی اور محمد آئے، حسین سب کچھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک مسرت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں۔ اور راوی یہ کہتا ہے کہ کبھی کوئی بیوی پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد کسی ہماری پر بیٹھ جاتی ہے، لیکن حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ عباس کبھی کچھ لے کر آتے ہیں اور لانے کے بعد اونٹوں پر اس کو رکھ دیتے ہیں، حسین بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ علی اکبر کسی کام میں مصروف ہے، حسین دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن راوی یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ابھی تک حسین بیٹھے ہوئے تھے، لیکن دیکھا میں نے کہ ایک معظمہ جب نکلی تو حسین ان کو دیکھ کر اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ابھی تک یہ دیکھا تھا کہ ساری خواتین برآمد ہوئی اور سب جو ہے آوازوں پر بیٹھ رہی تھی، ہودج پہ بیٹھ رہی تھی، محامل پر بیٹھ رہی تھی، سب جو ہے ان پر سوار ہو رہی تھی، لیکن حسین نے ایسا اہتمام یا ایسا استقبال کسی بیوی کے لیے نہیں کیا۔ لیکن جب ایک بیوی نکلی تو حسین بے تحاشا فرد جذبات اور محبت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو راوی یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ سوال گونجا کہ میں دیکھوں یہ کون بیوی ہے جس کی تعظیم اور احترام کے لیے حسین اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ارے میں نے آگے بڑھ کر وہاں پر موجود لوگوں میں سے سوال کیا، بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ حسین ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے، ساری بیویاں نکلی تھی، سارے نوجوان نکلے تھے، سارے جوان نکلے تھے، لیکن حسین کسی کے استقبال کے لیے اٹھ کر نہیں کھڑے ہوئے، کسی کے احترام کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے۔ لیکن یہ کون بیوی ہے جس کے استقبال اور احترام کے لیے حسین اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں؟ ایک دفعہ بتانے والے نے بتایا کہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حسین کی سگی بہن جو چھوٹی بہن ہے، جو زینب جس کا نام ہے، جو برآمد ہوئی، جنہیں دیکھ کر حسین اپنی مسرت کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے حسن یہی کہیں گے، زینب ارے آج مدینے سے آپ روانہ ہو رہی ہیں تو احترام کے لیے، عزت کے لیے، اکرام کے لیے علی اکبر بھی موجود ہیں اور محمد بھی موجود ہیں، ارے عباس موجود ہے، خود حسین مظلوم کربلا بھی موجود ہے۔ لیکن ارے زینب ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ جب دوبارہ مدینے میں آئیں گے تو اب یہاں پر کوئی استقبال والا نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں یہ روانگی ہو رہی ہے کربلا کے میدان کے لیے اور مدینہ سے جوڑ سے سفر کر رہا ہے، یہ حسینی قافلہ چل رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن یہ قافلہ جو روانہ ہوا تو اس قافلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمیں عباس نظر آ رہے ہیں، ہمیں علی اکبر نظر آ رہے ہیں، ہمیں اور محمد نظر آ رہے ہیں، ہمیں قاسم نظر آ رہے ہیں، ہمیں فضہ نظر آ رہی، ہمیں ام فروہ نظر آ رہی، ہمیں زینب نظر آ رہی۔ لیکن مدینے سے جب یہ قافلہ چلا تو یہ قافلہ دیکھنے میں تو ایک تھا، لیکن ایک قافلہ اور اس قافلے کے ساتھ میں چلا تھا جو دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور وہ قافلے کون تھا جو دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ اس قافلے میں نبی شامل تھے، اس قافلے میں زہرا شامل تھی، اس قافلے میں حسن مصطفیٰ شامل تھے۔ وہ قافلہ نظروں کے سامنے نہیں ہے، حسین کا قافلہ نظروں کے سامنے ہے جا رہا ہے، لیکن اس قافلے کے ساتھ ساتھ یہ قافلہ وہ بھی ہے جو حسین کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے،
और इस काफिले में अरे वो माँ भी है जो ये कहती हुई जा रही है कि मैंने चक्की पीस के पाला है, ये मेरा जवान बेटा है, ये मेरा जो है लाडला है, ये मेरा जो है वो दुलारा है, फातिमा ज़हरा शामिल है। ये काफिला ऐसा है जो काफिला जो है मदीना से चलता है और उसके बाद करबला की तरफ रवा है। आज पहली मुहर्रम आ गई और पहली मुहर्रम जैसे ही आई, चांद रात जैसी आती है तो अज़ादार अपनी आबादी को शुरू कर देते हैं और उनकी आबादी ऐसी होती है कि चांद रात नमूदार हो गई। अरे वो महीना शुरू हो गया जो प्यासों का महीना, वो महीना शुरू हो गया जो भूखों का महीना है। ये जाहिर सी बात है कि ये प्यास सिर्फ एक दिन की प्यास नहीं है, ये प्यास सिर्फ 7 दिन की प्यास नहीं है, ये प्यास जो है वो 10 दिन की प्यास नहीं है, ये प्यासों का महीना है। ये बच्चे कब तक प्यासे रहे हमें नहीं मालूम है, ये बीवियां कब तक प्यासी रही हमें नहीं मालूम है। सिर्फ हमें ये मालूम है कि 2 मुहर्रम को ये काफिला करबला आ गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया, 10 को पानी जो है वो खत्म हो गया, 10 को जो है सब शहीद हो गए और जो शहीद हो गया उसकी प्यास खत्म हो गई। लेकिन बाद शहादत हुसैन जो बच्चे रह गए इनकी प्यास बाकी है। इसीलिए रावी कहता है कि बाद शहादत हुसैन, अरे करबला की सरजमीन पर जब ये बच्चे चलते थे तो ये बच्चे लड़खड़ा कर जमीन करबला पर गिर जाते थे और यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि ये बच्चे नहीं बल्कि बुजुर्ग इतने कमजोर हो गए थे कि सैयदे सज्जाद ने फूफी अम्मा से पूछा, अरे फूफी अम्मा आप बैठकर नमाज क्यों पढ़ रही है? तो ज़ैनब ने कहा, अरे मेरे लाल इतना कम खाना पानी आता है कि मैं अपने नौनिहाल और बच्चों को दे देती हूँ, मैं खुद भूखी प्यासी रह जाती हूँ। अरे पानी ना मिलने की वजह से तुम्हारी फूफी इतनी कमजोर हो गई है कि अब से उठकर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। हमारा करोड़ों सलाम उन प्यासों पर जिनकी प्यास अरे कई साल तक बाकी रही, कई महीने तक बाकी रही। अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस या